حافظ دلاور طارق کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ اسپیکر چھوٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم۔ حضرات گرامی قدر، آج میں جس کتاب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ کتاب ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ جس کتاب کے ساتھ اگر کوئی چیز جڑ جائے تو وہ ایک عظمت پر پہنچ جاتی ہے۔ اگر اس کتاب کے ساتھ کوئی انسان جڑ جائے تو وہ انسان ایک عظمت پر پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن مجید کی بدولت قوموں کو پروان چڑھاتے ہیں، قوموں کو بلندی عطا کرتے ہیں، اور اسی کی بدولت تباہ و برباد کرتے ہیں۔ گویا کہ جو انسان اس قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ انسان کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو آسمان پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، ان سب نے اس کتاب کو لینے سے انکار کر دیا۔ واشفقن منها، وہ ڈر گئے اس سے، وحملها الانسان، لیکن انسان نے اس کو لے لیا مگر اس کی عظمت کو نہیں جانا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی نے حروف مقطعات کو نازل کیا، کس لیے؟ تاکہ قرآن مجید کی عظمت کا پتہ چل جائے۔ قرآن مجید کی جس صورت میں حروف مقطعات آئے ہیں وہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کی صداقت کو واضح کیا، قرآن مجید کی عظمت کو واضح کیا۔ ویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کی ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور تو اور قرآن مجید کی عظمت کی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حروف مقطعات کو نازل کر کے کفار مکہ کو یہ چیلنج دیا اور فرمایا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لے آؤ اس کی مثل کوئی ایک بھی صورت اگر تم سچے ہو تو۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں انسان اسے ایک بار پڑھتا ہے، دو بار پڑھتا ہے، انسان بور ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، مگر یہ قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے، ایسی شان والی کتاب ہے کہ اسے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، جتنی بار انسان اس کو پڑھتا ہے انسان کے دل کے اندر ایک سرور بڑھ جاتا ہے، انسان کے اندر ایک سرور اجاگر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے قرآن نے اعلان کیا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب قرآن مجید کی آیات کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، کس بنا پر؟ انہوں نے قرآن مجید پر عمل کیا، قرآن مجید کی عظمت کو جانا۔ وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرات گرامی قدر، جتنی قرآن مجید کی عظمت بڑی ہے اگر ان کے حقوق کو ادا نہ کیا جائے تو انسان گناہگار کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو انسان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو خاموشی سے سننا چاہیے تاکہ ان پر رحمت کی جائے۔ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے فرامین پر عمل کرنا چاہیے۔ جو انسان اس کے فرامین پر عمل کرتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ جب قرآن مجید کو چھوا جائے تو پاک صاف جسم کر کے انسان کو چھونا چاہیے۔ اللہ کے قرآن نے اعلان کیا لا یمسہ الا المطہرون، نہ تم اسے چھو مگر پاک ہو کر۔
اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔